السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ٹاپک سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے صحیح مواد، سچا اور حق پہ مبنی مواد تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس تلاش میں ہمیں ایک بک جو ہے، ایک کتاب نظر آئی جس کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پہ۔ مصنف جو ہیں ابوالکلام آزاد ہیں، اور اس میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کھوج کے بعد، بہت تلاش کے بعد اس واقعہ کو جس نظر سے دیکھا اور جس نظر سے بیان کیا، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضروری تمہید انہوں نے لکھی سٹارٹ میں کہ دنیا میں انسانی عظمت اور شہرت کے ساتھ حقیقت کا توازن بہت کم قائم رہ سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو شخصیتیں عظمت و تقدس اور قبول و شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں، دنیا عموماً تاریخ سے زیادہ افسانہ اور تخیل کے اندر انہیں ڈھونڈتی ہے۔ اسی لیے فلسفہ تاریخ کے بانی اول ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ جو واقعہ دنیا میں جس قدر زیادہ مقبول اور مشہور ہوگا، اتنی ہی افسانہ سرائی اسے اپنے حصار اور تخیل میں لے گی۔ ایک مغربی شاعر گوئٹے نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرایا میں بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ افسانہ بن جائے۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے، محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثہ یا نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثہ پر بہے ہیں۔ 1300 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے، اور ہر محرم اس حادثہ کی یاد تازہ کرتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم خون چکاں سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرہ کے بدلے دنیا اشک ہائے ماتم و الم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ بائیں ہمہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر آج ایک جویائے حقیقت چاہے کہ صرف تاریخ اور تاریخ کی محتاج شہادتوں کے اندر اس حادثہ کا مطالعہ کرے، تو اکثر صورتوں میں اسے مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس وقت جس قدر بھی مقبول ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے، وہ زیادہ تر روزہ خوانی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ گریہ اور بقا کی حالت پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخی حیثیت سے بیان کردہ بعض چیزیں جو تاریخی شکل میں مرتب ہوئی ہیں، وہ بھی دراصل تاریخ نہیں ہیں۔ روزہ خوانی اور مجلس درازی کے مواد ہی نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ آج اگر جستجو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی کتاب ایسی موجود ہے جو حادثہ کربلا کی تاریخ ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت شروع سے ہی اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ، یعنی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حضرت حسین بن علی سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے، اور اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے، آج ہی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن عباس بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے
کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس بھی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے چچا کے بیٹے، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراق آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیں پہلے مخالفین کو اپنے علاقہ سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے اور آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے۔ وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابن ام، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں اب عزم کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر ڈالے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا اور اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمر بن سعید بن عاص سے جا کر کہا، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو اور ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا، آپ خود خط لکھ لائیے، میں مہر لگا دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے اور اس راستے کی طرف رہنما کر دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے، میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جواز ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا نگہبان اور کفیل ہے، والسلام۔ مگر یہ خط پڑھ کر بھی آپ اپنے ارادے پر جمے رہے۔ مکہ سے آپ عراق کو روانہ ہو گئے۔ صفاح نام مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو شاعر نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، سچ کہتا ہے، مگر اب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ یہ کہا اور سواری آگے بڑھا دی۔ زرود نام مقام میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے اعلانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا،
اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، للہ یہیں سے لوٹ جائیے، کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی طرفدار اور مددگار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے اور کہا، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ کوفہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، ہمیں نہایت دہشتناک خبریں پہنچی ہیں، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بطرک قتل کر ڈالے گئے ہیں، ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی، کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے گرد وہی آدمی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے۔ قادسیہ سے جو ہی آگے بڑھے، عبیداللہ بن زیاد والی عراق کے عامل، حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ نہ لے جائے۔ اسی اسنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑھے، نال پہنے تشریف لے آئے اور حمد و ثنا کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں، میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ساتھ ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہ حالت ہے تو میں آ گیا ہوں، اگر مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں، اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز پڑھی، دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا، اے لوگو، تم تقوی پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم و جبر سے حکومت کرتے ہیں، لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوں میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں واپس چلے جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد تک پہنچا کر چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، واللہ اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو نہ مدینہ کو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبیداللہ کو لکھیے، شاید خدا میرے لیے مخلصی کی کوئی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی اور مقامات پر بھی آپ نے دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کیا۔ مقام بیضہ پر خطبہ دیا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے
عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرے نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے اور رحمان سے سرکش ہو گئے۔ فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت لے کر پہنچے۔ تم عہد کر چکے ہو کہ مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ رسول اللہ کا نواسہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ، بھائی اور امزاد مسلم سے ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بدعہدی کرے گا خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا۔ عجب نہیں خدا عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی: معاملہ کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس دیکھتے نہیں کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانیہ عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں رضائے الہی کی خواہش کرے، لیکن میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ظلم ہے۔ یہ خطبہ سن کر ظہیر بن الیقین بجلی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا: تم بولو گے یا میں بولوں؟ سب نے کہا تم بولو۔ ظہیر نے تقریر کی: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہم نے آپ کی تقریر سنی۔ واللہ اگر دنیا ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور ہم سدا اس میں رہنے والے ہوں، جب بھی آپ کی حمایت اور نصرت کے لیے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پر آپ کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ حور بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا، بار بار کہتا تھا: اے حسین اپنے معاملہ میں خدا کو یاد کر لیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا: تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں تمہیں، لیکن میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا کہ میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور وہ اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اور جب کہ وہ اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہوا اور دغاباز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہے۔ عذیب الحجانات نام مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ترماح بن عدی یہ شعر پڑھ رہا تھا: اے میری اونٹنی میرے ڈانٹ سے ڈر نہیں، طلوع فجر سے پہلے ہمت سے چل، سب سے اچھے مسافروں کو لے چل، سب سے اچھے سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جا۔ وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، اللہ اسے سب سے اچھے کام کے لیے لایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سنے تو فرمایا: واللہ مجھے یہی امید ہے کہ خدا کو ہمارے ساتھ بھلائی منظور ہے، چاہے قتل ہوں یا فتح یاب۔ حور بن یزید نے ان کو دیکھا تو حضرت سے کہا: یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، میں انہیں روکوں گا، واپس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: تم وعدہ کر چکے ہو کہ ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرو گے۔ یہ اگرچہ میرے ساتھ نہیں آئے لیکن میرے ہی ساتھی ہیں، اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ باقی کا جو اس کا حصہ ہے وہ اگلے لیکچر میں سنیے۔
پارٹ 2 میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔